أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ایک اور دعا کریں گے، حسن خاتمہ اور صبر مانگنے کی دعا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت فرعون کے سامنے دعوت رکھی اور اس کے بعد اس کو جادو سمجھتے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نکالا اور وہ سانپ بن گیا، اپنا ہاتھ بازو میں اپنے بغل میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا نکل آیا، تو فرعون کو لگا کہ چاہے یہ سب کچھ شاید جادو ہے، تو اس نے سب جادوگروں کو جمع ہونے کا حکم دیا، مقابلہ ہوا، سب جادوگروں نے اپنے اپنے جادو پیش کیا، ڈھیر سارے سانپ بنے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو اژدہا تھا جو اللہ کے حکم سے اس نے سب کو نگل کھایا۔ سب جادوگر چونکہ جانتے تھے کہ اصل جادو ہوتا کیا ہے، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہوتا ہے، تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں کچھ اور ہے، اور وہ سب جادوگر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو، یہ تم لوگوں کی کوئی منصوبہ بندی لگ رہی ہے، تو میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹا دوں گا، یعنی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لیگ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یعنی انسان سٹیبل نہیں رہ سکتا، دونوں طرف کا، ایک طرف کا ہو تو دوسری طرف سے وہ کر سکتا ہے، اس حد تک سخت کہا۔ اس وقت جادوگروں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، سخت آزمائش کے وقت، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ایک دفعہ ایمان لے آئے تو اب دوبارہ ایمان سے نہ پھرنا۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تجوید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، پور کر دے، یعنی بالکل اوپر بہا دے، علینا، علی اوپر، نہ ہمارے، صبرن صبر، صبر کو، اور توفنا فوت کرنا ہمیں، مسلمین مسلمان، اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان فوت کرنا، اسلام کی حالت میں لے کر جانا۔ ربنا، روا کو موٹا پڑھنا ہے، نا پر مد ہوگی، آگے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ کو فا سے ملانا ہے، اف ریو علینا، علی یالین، نا الف مدہ، صبرا وتوفنا، صوب، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، با پہ کلکلا کرنا ہے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، روں، ہون گول ہوں گے، وتوفنا، واو میں ہون گول ہوں گے، اور الف مدہ ہوگی، مسلمین، سین میں سیٹی والی آواز، اور آخر میں یا مدہ۔ آج کی دعا چھوٹی ہے، پچھلے 2 دن دعا تھوڑی سی لمبی تھی، تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا موقع مل جائے گا پچھلی دعاؤں کو بھی پختہ کرنے کا انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ پچھلے دعاؤں کو بھی روز ریپیٹ کرتے رہا کریں، اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں۔ روز کی جو دعا ہوتی ہے اس کو لکھ کر فریج پہ لگا سکتے ہیں، کمرے میں لگا سکتے ہیں جہاں بار بار آپ کا گزر ہو، اور جو ایک پیج پہ لکھنا شروع کریں تو روز کی دعا وہاں پہ ایڈ کرتے جائیں۔ آپ کے پاس اینڈ میں پورے نوٹس بھی بن چکے ہوں گے، اور پڑھنے میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا مددگار ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس آئیڈیا پہ عمل کر رہا ہے، اس نے کچھ اپنے لیے بنایا ہے، کہیں پر وہ فریج پہ یا کہیں لگاتا ہے، تو وہ ضرور شیئر کرے سب کے لیے۔ ہم اس کو انشاءاللہ مین گروپ میں شیئر کریں گے کہ آپ کس طرح اس پر کام کر رہے ہیں۔ ان دعاؤں کو سب کو ایک جگہ پہ ضرور اکٹھا کر لیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے حفظ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا وتوفنا مسلمين. 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 اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں ہمیں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں۔ دو بہت اہم چیزیں مانگی گئی ہیں، ایک صبر اور دوسرا اس حال میں فوت ہونا، خاتمہ اس طرح ہونا کہ اسلام پر قائم ہو، یعنی حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ، کیونکہ جیسا خاتمہ ہوگا ویسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے، وہ جیسے اٹھائے گئے ویسے ہی کل قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، صبر ہم پہ ڈال دے۔ صبر کا مطلب ہے رک جانا، خود کو روک لینا، کنٹرول کر لینا۔ رمضان بھی ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، خود کو کنٹرول کرنے کا۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، خود کو روک لینا۔ تو اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ ایک ہوتا ہے ڈالنا، یہ نہیں کہا ہم پہ صبر ڈال دے۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے سوچیں کہ ایک ہم پانی ڈالتے ہیں اور ایک جب انڈیلنا ہوتا ہے تو یعنی اس سے باہر ہر طرف، صرف اندر تک نہیں باہر تک ہر چیز صبر سے بھر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کا انتہائی درجے فائدہ ہے، صبر کا اجر ہی اجر ہے۔ قرآن میں بے شمار آیات ہمیں بتاتی ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے بے شمار دیا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے جنت میں جانے والوں کو کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کی وجہ سے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے جزاہم بما صبروا جنت وحریرا، جزا ان کی ان کے صبر کی وجہ سے جنت ہے، حریرہ ہے۔ تو زندگی آزمائشوں کا نام ہے، ہم یہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی زندگی بھی امتحان سے خالی نہیں ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی اپنی جسمانی حالات کے اعتبار سے بیماری کوئی ایسی آ جاتی ہے، خود ٹھیک ہوتے ہیں تو کبھی شوہر کی طرف سے آزمائش ہے، شوہر بہت اچھا ہے، خود بھی طبیعت ٹھیک ہے، اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، اولاد بھی نیک ہے، آپس کا تعلق بھی بہت اچھا ہے لیکن مال کی کمی ہے، کبھی مال بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن آپس کے تعلقات خراب ہیں، کبھی وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کوئی اور ایسی آزمائش آ جاتی ہے، کچھ اور ایسے کیس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، کچھ بھی طرح طرح کی کیفیات آ جاتی ہیں، کچھ بھی اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب جو بھی آزمائش تو بھیجے، جس بھی امتحان میں تو ڈالے، مال کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے، بھوک کے اعتبار سے، ایموشنلی کسی کی باتوں کے اعتبار سے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال دے، انڈیل دے، یا اللہ صبر عطا فرما دے، وتوفنا مسلمین، اور مجھے مسلمان فوت کرنا۔ صبر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب جو ہے نا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صبر کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث میں بے شمار احادیث ہمیں، حدیث میں صبر کے بارے میں بے شمار ہمیں روایات ملتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی بیماری آئے یا کوئی دوسری مصیبت پہنچے مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح کسی درخت کے پتے خزاں میں گرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی انسان کو جو تکلیف، جو مصیبت، جو کچھ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور صبر کرنے کا پھل کیا ہوگا؟ بہت پیاری، بہت خوبصورت روایت ہے، عبرانی کی حسن روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز شہید کو لایا جائے گا
اور اسے حساب کے لیے روک لیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کا حساب لینے کے لیے میزان نصب کیا جائے گا، پھر مصائب و آلام یعنی مشکلوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہنے والے کو لایا جائے گا، اس کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا، نہ اس کے لیے کچہری لگے گی، اور اسے بے حد و حساب اجر سے نوازا جائے گا، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی گزارنے والے لوگ حشر میں اللہ سے بہترین ثواب حاصل کرنے کے لیے تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ان کے جسم دنیا میں کینچی سے چیر دیے جاتے، یعنی ان کو بھی مشکلیں اور مصیبتیں آتی۔ تو میں اگر آج آپ میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو سوچے، اگر آج مجھ پہ جو آزمائش جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو تنگ محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پر یہ کیوں، کیسے اور یہ کب ختم ہوگی، اس کو رکھ کے سوچیں کہ وہ اس پر صبر کل قیامت کے دن انتہائی درجے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے، ایک نیکی پر جمنا، نیکی پر جمنے کے لیے صبر کرنا، مشکل، استقامت اختیار کرنا، اس پر ڈٹ جانا، اس کو کرنا، صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، بالکل بھی سخت نیند آئی ہوئی ہے پھر بھی نماز کے لیے اٹھنا، دل کر رہا ہے گانے سننے کو، فلاں ڈرامہ دیکھنے کو، مووی دیکھنے کو، نہیں، خود کو روکنا۔ دوسرا یعنی برائی سے بچنے پر صبر کرنا، خود کو کنٹرول کرنا، دل کر رہا ہے کہ اس کو خوب ساری باتیں سناؤں، اس کو بھی ویسے ہی تانے ماروں، اس کو بھی ویسے ہی پورے پورے جواب دوں جیسے اس نے میرا دل دکھایا ہے اور میرے ساتھ کیا ہے، لیکن میں نے خود کو کنٹرول، روک لینا، رک جانا، برائی سے رکنا۔ اور تیسرا مشکلات اور مصائب پر، تکالیف پر، اس پر صبر، ان تینوں پر نیکی پر جمنے کے لیے خود کو کنٹرول کرنا، برائی سے بچنے کے لیے خود کو کنٹرول کرنا، دل کر رہا ہے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کزنز ساری دوستیں بیٹھی ہیں اور خوب ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور اس میں غیبت، چغلی اور دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خود کو روک لینا، خود اس محفل سے نکل جانا، اور تیسرا مشکلات و تکالیف پر خود کو کنٹرول کرنا، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہی ہے، میں راضی تیری رضا میں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور یا رب مجھے مسلمان فوت کرنا، ایمان پر خاتمہ کرنا۔ ایمان کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے ساتھ جانا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو اچھا خاتمہ ہوگا، جیسے کہ ہم پچھلی دو تین دعاؤں میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میں نیک لوگوں سے ملتا ہوں 1 مہینے تک میری عقل روشن رہتی ہے، یعنی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے میرا ایمان، میرا سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی بات صحابہ نے بھی کہی تھی، ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہماری دلوں کی ایمانی کیفیت تبدیل ہوگی۔ حقیقتاً ایسا انسان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ چینج ہونے لگتا ہے، جیسا جو ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے تو ایمانی کیفیت بڑھ جائے گی اور پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اغنیا کی صحبت اختیار کی، یعنی جو امیر کبیر لوگ تھے، اور میں نے اپنے آپ سے زیادہ کسی کو رنجیدہ اور غمزدہ نہیں پایا۔ اپنے سے اوپر امیر لوگوں کی صحبت اختیار کر کے کیا ہوا، میں نے اپنے آپ کو اس سے زیادہ رنجیدہ اور غمزدہ کبھی نہیں پایا تھا۔ اس نے میری سواری کے مقابلے میں اپنی سواری پر فخر جتلایا، میرے لباس کے مقابلے میں اپنے لباس پہ فخر کیا۔ جب میں نے فقراء کی صحبت اختیار کی تو ہمیشہ سکون اور راحت پائی۔ یہ روایت شرح السنہ میں موجود ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا آپ نماز پڑھ چکے ہیں تب ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یعنی ان کی کتب اور سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں گا؟ تم بیٹھ کر دوسروں کی غیبت ہی تو کرتے ہو۔ یہ بات سیر اعلام النبلاء جس میں ان کی زندگیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے اس میں سے ہے۔ تو نیک صحبت کا ملنا، نیک خاتمہ ہونا، ایک تو نیک صحبت اور پھر نیک خاتمہ کیسے ہوگا؟ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی، جیسا آج کا دن ہے ویسا ہی کوئی دن ہوگا جس دن میری موت ہوگی، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر آپ نے اپنے کسی قریبی کی موت دیکھی ہے تو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، اچھے خاصے کھاتے پیتے بیٹھتے روز کی روٹین میں انسان چلا جاتا ہے۔ میں نے بھی چلے جانا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ میں آخری وقت میرا بہت اچھا ہو جائے اگر میرا باقی دن اچھے نہیں ہیں۔ جیسے میرے دن گزر رہے ہیں ان میں سے ہی ایک دن ہونا ہے، تو مجھے چیک کرنا ہے خود کو میرا دن سارا کیسا گزرتا ہے، کتنا رب تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے، کتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
کتنی اللہ کی یاد اور آخرت غالب ہوتی ہے، کتنی دنیا، اگر دنیا 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 ہے تو خاتمہ بھی ایسا ہی ہوگا، جیسا خاتمہ ہوگا ویسے ہی اٹھائے جائیں گے، جیسے اٹھائے گئے ویسا ہی حشر ہونا ہے۔ تو آخری وقت زبان پہ کلمہ کب آئے گا؟ جب روز کی زندگی میں وہ کلمہ میری زبان پر، میرے عمل میں ہوگا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ، ہر کسی کی بات، ہر چیز بعد میں، پہلے رب تعالیٰ کی ذات۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں مسلمان فوت کرے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت دے اور صبر کو ہم پہ انڈیل دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام